الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ العنکبوت کی 3 ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے مصائب و ابتلا کی حکمت۔ مصائب جمع ہے مصیبت۔ مصیبت کا معنی ہے پریشانی۔ ابتلا یہ آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا در حقیقت ہے ہی دار الامتحان، آزمائشوں کا گھر۔ یہ دنیا اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے۔ جس طرح بچوں کا امتحانی سینٹر ہوتا ہے، امتحانی مرکز ہوتا ہے، اس میں وہ امتحان دیتے ہیں۔ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ بچوں کا وہ لیول کا پتہ چل جائے۔ فرسٹ ٹرم میں ان کی پوزیشن کیا تھی، سیکنڈ میں کیا تھی، فائنل میں کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے امتحانات ہوتے ہیں۔ پھر فائنل امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے یا نہیں۔ اگر پاس ہو جاتا ہے، اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، فیل ہو گیا، پھر پورا سال اس کلاس میں لگائے گا۔ یہ دنیا کی ترتیب ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیں کہ ملازمین
ان کو جب ملازمت ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، تو وہ بھی امتحان کے تحت ہی ملتی ہے۔ امتحان دیتے ہیں، یہ امتحان اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے معلومات ہونی چاہیے، اس امتحان میں اپنے آپ کو خود ڈالنا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے کہ کوئی ملازم اس کو کسی نے زبردستی گھر سے اٹھایا ہو، سلیکشن سینٹر پہنچایا ہو، زبردستی اس سے امتحان دلوایا ہو، زبردستی سارا سلسلہ کرا کے پھر اس سے زبردستی نوکری کروائی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ ایسا ہوا ہے، نہ ایسا ہوگا۔ یہ دنیا کی نوکری کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، جو امتحان لگایا ہے، یہ امتحان بھی ایسا ہی ہے۔ اس امتحان کو اپنے لیے خود تیار کرنا ہے، خود پیش کرنا ہے، اس کے لیے میدان امتحان میں، سینٹر امتحان میں خود کودنا ہے۔ اور تب یہ کامیابی ہوگی۔ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بس یہ کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے، ان کو کرنے دو، ہم اپنا کریں گے، وہ اپنا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے دنیا کا نظام، اللہ نے نہیں بنایا ایسا دنیا کا نظام۔ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ اس کے بعد پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح خود آپ نوکری کے لیے کاغذات بھی جمع کیے، ساری چیزیں سب کچھ کیا ہے، ایسا ہی اپنے آپ کو رب کے حضور اس امتحان کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور یہ امتحان ہے کیوں، کس لیے ہے؟ یہ امتحان جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں۔ یہ جو سورۃ العنکبوت ہے، جس طرح عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، عنکبوت مانا مکڑی، اللہ نے ایک زبردست مثال دی ہے، ایک بہت اعلیٰ مثال دی ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ کہ لوگوں یہ مثال ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، کمثل العنکبوت، اس کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی لگائی ہے، وہ مکڑی کی طرح ہے۔ فرمایا مکڑی کی طرح کیوں یا رب العالمین؟ اتخذت بیتا، اس مکڑی نے گھر بنایا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سے جو کمزور ترین گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ایک تار کو کاٹو تو گھر کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے، بیچ سے کوئی چیز گزر جائے، مکڑی کا جالا، گھر وہ گیا۔ یہ اللہ نے مثال دی سمجھانے کے لیے کہ لوگوں میرے علاوہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگانی ہے، دوستی لگانی ہے تو میرے ساتھ لگاؤ۔ یہ جو سورت ہے عنکبوت، اس میں اللہ نے اس دنیا کو، اس زندگی کو امتحان کا قرار دیا ہے، اور لوگوں سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سوالیہ انداز میں، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے ماسٹر ڈگری کر دی، پی ایچ ڈی ڈگری کر دی، اب وہ کہے کہ مجھے ڈائریکٹ نوکری دے دیں؟ ڈائریکٹ نوکری تو کسی کو نہیں ملتی نا، اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، چاہے اس کو جس گریڈ کی ڈیوٹی ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، لیکن پروسیس سے تو گزرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور پھر پروسیس سے گزرتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے؟ راستے میں جو بھی ملتا ہے، بھائی کدھر جا رہے؟ میرا ذرا امتحان ہے، دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ جو بھی ملتا ہے، میرا ذرا امتحان ہے، دعا کرنا پاس ہو جاؤ۔ گھر سے صبح نکلتے ہوئے ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ راستے میں کوئی غریب ملے، اس دن وہ سخی بھی ہوتا ہے، اس کو پیسے جو کچھ بھی وہ دینا ہوتا ہے وہ دے دے، بابا دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ راستے میں جو کچھ اچائی اس سے ہو سکتی وہ اچائی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا امتحان ہے، دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ یہ دنیا کے امتحان ہے، دنیا کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں دنیا در حقیقت ہے امتحان، دنیا ہے ہی امتحان گاہ۔ دنیا کے امتحان گاہ میں جو گزرنا ہے وہ تو انسان کبھی کبھی غفلت میں پڑ جاتا ہے، کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ رب نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ کدھر پھنس گیا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہم خود ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سب کی مثال لے لیں۔ کوئی بڑا آدمی آپ بھیجے کہ آپ اٹک چلے جائے، پنڈی چلے جائے، پشاور چلے جائے، کہیں چلے جائے، یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں ادھر سے خریدنی ہے، یہ ضرورت پوری کرنی ہے، اور واپس آ جائے۔ وہ جاتے ہوئے راستے میں قطب موڑ میں مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے، وہ ادھر کھڑا ہو جائے، وہ مداری کا تماشا گھنٹہ دیکھ رہا ہے۔ ادھر ماں باپ، استاذ، بڑے جو بھی ہے وہ انتظار میں ہے کہ فلاں بچہ یا بڑا وہ چیز لائے گا، وہ ضرورت پوری کرے گا۔ وہ ادھر فلم دیکھنے بیٹھ گیا، وہ کسی اور تماشے میں پھنس گیا۔ جو پیچھے ڈیمانڈ کرنے والے وہ بیچارے تو پریشان ہیں۔ کوئی بیمار ہے، وہ کہے میرے لیے دوائی لائے، وہ دوائی والا بیمار تو تڑپ رہا ہے، وہ ادھر وہ فلم دیکھ رہا ہے، وہ ادھر مداری کا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ کہیں پھنس گیا، اس کے ذہن سے وہ چیز نکل گئی۔ یہ مثال دنیا کی ہے۔ رب نے اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، رب نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ میرے اطاعت کرنی ہے، میری بات ماننی ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ رب تمہیں آزماتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ اگر اس دنیا میں دیکھیں، اس دنیا میں مخلوقات ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات ہے، عجیب عجیب مخلوقات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہ زیادہ سے زیادہ ہم گنتی شروع کریں گے تو 100 کر لیں گے بس، بہت زیادہ جو بہت ذہین ہو، ہم نے تو 8-10 بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ جو ذہین ہے آپ کی طرح وہ تو 100 کر لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ کھڑا کر دے کہ مجھے نہیں پتہ۔ اللہ نے، یہ پرانی تحقیق ہے، اس دور کی تحقیق جب کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، جب نیٹ نہیں ہوتا تھا، جب گوگل نہیں ہوتا تھا، لوگوں نے تحقیق کی کہ 18,000 اقسام مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں۔ 18,000 اقسام، 18,000 اقسام، ان میں سے صرف ایک انسان ہے، 17,999، یہ اور ہے ایک ان میں سے انسان ہے، صرف ایک انسان۔ اب آپ اللہ کی مخلوقات کو دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت مخلوقات پیدا کی ہے، کتنی پیاری مخلوقات ہے۔ ذرا پرندوں میں ذرا سوچ کریں نا، یہ جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی شکل کتنی خوبصورت بنائی ہے، چونچ کس طرح بنایا ہے، اس کی آنکھیں کس طرح بنائی ہے، اس کے بالوں کو کتنا زبردست طریقے سے برابر کیا ہوتا ہے، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں۔ یہ جو کبھی چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے دیکھے نا، جو وہ پودوں سے وہ رس چوستے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں۔
ان کے رنگوں کو دیکھو، یہ اللہ کی مخلوقات ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں کتنے خوبصورت اللہ نے بنائے، کیا ترتیب اللہ نے بنائی ہے، کس کو کس طرح، کسی کو کس طرح۔ یہ مچھلیوں کو دیکھیں، ان کی آنکھوں کو دیکھیں، مچھلیوں کو کتنے زبردست انداز میں رب العالمین نے تخلیق کی ہے، کتنا زبردست خالق ہے، کس بہتر انداز سے اللہ نے تخلیقات کیے ہیں۔ یہ رب العالمین کا کمال ہے، وہی کرتا ہے، کوئی اور تو کر نہیں سکتا۔ رب العالمین کے پاس اتنے سانچے ہیں، اتنے سانچے، اتنے سانچے ہیں کہ آپ کا ہمارا تصور ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک کا اپنا سانچہ ہے۔ یہ جو فیکٹری والے بنا لیتے ہیں نا، ایک ڈائی بنا لیتے ہیں، اس پہ کاپی رائٹ لکھ دیتے ہیں، پھر کوئی اور نہیں بنا سکتا، بنائے گا تو جرمانہ لگتا ہے۔ اللہ نے اتنے بنائے ہیں، اتنے بنائے۔ رب العالمین سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان انگلیوں کے ان نشانوں کو دوبارہ جوڑ دیں۔ یہ رب نے کب فرمایا؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ فنگر پرنٹ تو اس وقت نہیں تھے نا، یہ تو ابھی 2-4 سال ہو گئے یہ فنگر پرنٹ نکلے ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کا جو فنگر پرنٹ ہے اس کو دوبارہ اس طریقے سے تخلیق کر دے۔ یہ رب العالمین ہے۔ کسی کے موبائل میں فنگر پرنٹ جب آپ لگاتے ہیں نا، دوسرا لگائے تو نہیں کھلتا ہے، کوئی بھی لگائے نہیں کھلتا ہے۔ یہ سارے ایک جیسے انسان ہیں، انگلیاں بھی ایک جیسی ہے، یہ نشانیاں بھی ایک جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک کا موبائل دوسرے کے ہاتھ سے، دوسرے کی انگلی سے نہیں کھلتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے، یہ احکم الحاکمین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ یہی اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ رب العالمین نے یہ جو سب کچھ بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ شاہکار، یہ تخلیق، یہ سب آپ کو دکھانا ہے، یہ رب العالمین کو پہچاننا ہے کہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، یہ جتنے بھی مخلوقات ہے، یہ مخلوقات، ان سے سوال جواب نہیں ہے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کے امتحان نہیں ہے۔ رب ان کا بھی ہے، رب ہمارا بھی ہے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے، ان سے سوال جواب نہیں ہے۔ 18,999 مخلوقات، فرشتے اسے مستثنا کر دے، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ سب کو اللہ کھلا رہا ہے، سب کو اللہ پلا رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ شام کو گھر جاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی تیلا نہیں ہوتا ہے، کوئی شاپر ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں۔ صبح پھر آتے ہیں، پھر تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین خالق ہے۔ ہمارے پاس تو بڑے بڑے تیلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاپر ہوتے ہیں، ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں، رب دینے والا ہے۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہے، بھینس، بیل، یہ بڑے بڑے جانور، چلو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ جو مچھلیاں ہیں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ ابھی تو دنیا نے دکھا دیا نا، یہ کیمرہ آ گیا، چیزیں دیکھ لی۔ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا، ان کی جو مچھلی تھی جس نے ایک نوالہ کیا تھا، سب کو ایک نوالہ کیا تھا، کتنا کہتے رب العالمین ان کو سے ڈبل کھلاتا تھا۔ کہنا کا مقصد یہ ہے، یہ ساری باتوں کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ امتحان گاہ ہے دنیا، انسان کا امتحان گاہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کے امتحان نہیں لیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے لوگوں کو آزمایا تھا، آپ سے پہلے ہم نے لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ یہ امتحان خود دینا ہوتا ہے، جس طرح سروس کے لیے خود امتحان دیتے ہیں، خود سلیکشن سینٹر جاتا ہے، سارے پروسیس خود کرتے ہیں، اس کے لیے خود جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ ذرا پیچھے چلا جائے، جد الانبیاء کی طرف چلے جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، اکیلے ہیں،
ایک ہی شخص ہے، ماں باپ بھی خلاف، قوم بھی خلاف، حکومت بھی خلاف، سب خلاف، لیکن انہوں نے امتحان دینا تھا، وہ امتحان کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لوگ کو سمجھا رہے کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ خالق تو اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہو۔ پھر کیا تھا؟ پھر امتحان شروع ہو گیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے پھر تو امتحان نہ ہوتا۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ امتحان میں آپ نے آپ کو اپنے خود ڈالنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، آپ نے بات پہنچانی، اپنے تبلیغ کرنی ہے، اپنے پیغام پہنچانا ہے، رب العالمین کا پیغام پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا پیغام پہنچایا، اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، ہود علیہ السلام نے ڈال دیا، نوح علیہ السلام نے ڈال دیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ مکے والوں نے کہا تھا، اے ابو طالب، اگر آپ کا یہ بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ ان کو ہم مال دولت دے دے، یہ دولت اکٹھا کرنا چاہتے تو ہم سب دولت اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ یہ حکمران بن جائے، ہم سارے اس کے ماتحت ہو جائیں گے، یہ ہمارے حکمران بن جائے۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ خوبصورت ترین لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے، ہم جس پر یہ انگلی رکھتے ہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں اسی لیے تو سب کچھ کرتے ہیں نا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی کے لیے تو کر رہے ہیں، دولت اکٹھا کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے منصب کے تلاش میں رہتے ہیں، بڑے سے بڑے منصب کے تلاش میں رہتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور جب مال و دولت زیادہ ہو جائے تو پھر ہوس لگ جاتا ہے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی مل جائے، ایک ہو جائے تو دوسری ہو جائے، خوبصورت سی لڑکی مل جائے، حلال طریقے سے مل جائے تو اللہ کا فضل ہے، حرام کی تلاش نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے آفر دے دیے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ میرے اس ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، جو اللہ کی وحدانیت میں بیان کر رہا ہوں، جو میری ڈیوٹی ہے، اس سے پیچھے میں ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے امتحانات، اور یہ امتحانات اپنے آپ کو خود ڈالنا ہے۔ امتحانات، آزمائش ہے، یہ کس لیے آتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف حکمتیں ہیں۔ کبھی کبھی امتحان رفع بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، درجات کو بلند کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مقدس میں پہلے پارے کے آخری جو پاؤ ہے اس میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کا امتحان لیا، یہ جو سارے امتحان ہو گئے کہ لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا امتحانات آپ نے پاس کر دیے، ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کام کر دیا۔ ابراہیم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا، ایک ابراہیم امت کے برابر ہے، ایک ابراہیم امت کے برابر ہے، پورے جماعت کے برابر ہے، اس لیے کہ رب کا امتحان پاس کر دیا۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور یہ امتحان اچھی بات کرنی ہے، بری بات سے لوگوں کو روکنا ہے۔ امتحان کبھی کبھی یہ امتحان جس طرح رفع درجات کے لیے ہو گیا، کبھی امتحان اللہ سبق سکھانے کے لیے بھی لاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بگڑ جاتا ہے، مال دولت زیادہ ہو جائے، عہدہ بڑا مل جائے، خیال بھول جاتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی ایک عام انسان ہوں، بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، کچھ عرصے تک بہت ہی آگے چلے جاتا ہے۔ اور یہ تو فرعون نے کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ ہمارے جیسا انسان تھا فرعون، ہمارے جیسا انسان تھا، اب نہیں ہے، اب سب گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ فرعون کو سب گالیاں دیتے ہیں، زندہ فرعون کو کوئی نہیں دے سکتا۔
فرعون بھی کہتا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا. انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ کبھی کبھی اللہ پر امتحان لے آتا ہے. اس کو بولتے ہیں بلاء التعدیب، ادب کے لیے. اور یہ کیوں؟ قرآن نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب ہم انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، ہم سے دعائیں مانگتا ہے، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رب العالمین اس مصیبت کو دور کر دے، رب العالمین اس پریشانی کو دور کر دے. کبھی اللہ بیماری لے آتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ ساری زندگی کے حصے ہیں. کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی خوشیاں بھی آتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تندرستی آ جاتی ہے، کبھی دولت آ جاتی ہے زیادہ، کبھی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حوادثات زمانہ ہے، اللہ اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ امتحانات آئیں گے اور آتے رہیں گے، اور ان امتحانات کا جو مقصد ہے وہ اللہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے، جنگ احد میں بہت سارے شہید ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور آپ میں سے کن کن کو میں درجہ شہادت عطا کر دوں. درجہ شہادت اللہ نے فرمایا میں کن کن کو میں خود عطا کر دوں. آج بھی اگر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اگر لوگ شہید ہو کر جا رہے، شہید کے لیے تو اعلیٰ مقام ہے، شہید کے لیے تو بڑا منصب ہے، ان کے لیے تو جنت تیار ہے. شہید کے پہلے قطرے خون کے ساتھ جنت جانا ہے. اس کے لیے امتحان تو ہمارا ہے، امتحان ہمارا ہے، ہمارے دلوں کا امتحان ہے، ہمارے دماغ کا امتحان ہے، ہماری کیفیات کا امتحان ہے. ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دل کی کیفیات تو رب جانتا ہے، یہ تو کر سکتے ہیں. اسی لیے اپنے اوپر کنٹرول اور اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ سب سے بڑی بات ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سورہ عنکبوت میں یہ بتایا گیا. جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے قربان کرنا ہے. اس کے راستے میں اگر ماں باپ رکاوٹ آ جائے، یہ بھی اس صورت میں فرمایا کہ ماں باپ رکاوٹ آ جائے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ آپ سے شرک کرے، اپنے شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا ہے. یہ قرآن نے فرمایا. اگر اور لوگ آپ کو کہے، آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ نے رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے. امتحان کتنا عرصہ ہوگا؟ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو دیکھے، 950 سال کو دیکھے نا، 950 سال. امتحان تو ساری زندگی ہے. امتحان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، ان کو لوگوں نے آگ میں ڈالا، وہ آگ جو 6 مہینے سے اس کے لیے ایندھن اکٹھا کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے.